اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 81 and 82، پارہ نمبر 1۔ ترجمہ: بلا من کسب سیئہ، کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دو آیات کی تفسیر جیسے آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ گزشتہ درس میں بنی اسرائیل کے 5 گروہوں کا ذکر تھا، اس کے اندر ان کے دعوے کی نفی بیان کی گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلا من کسبا سیئہ، کسبا کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کیے ہوں، سیئہ کہتے ہیں گناہ کو، کسبا اس نے کمایا یعنی اس نے گناہ کیے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیے ہوں، خطیئتہ اس کے گناہ نے، یعنی اس نے گناہوں کے سامنے سرنڈر کر دیا ہو۔ فَأُولَئِکَ، پس یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے کسبہ، کمایا، اس نے گناہ کیے، ایسے عمل کیے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، جو نبی کریم سب کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے خلاف ہے، جس کو آپ نے جن احکام سے روکا اس نے وہ کام کیے۔ سیئہ برائی کو، گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ وہ اتنے زیادہ کیے کہ اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیئہ، یہاں سیئہ سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں سیئہ سے مراد شرک اور کفر ہے، شرک اور کفر اس سے مراد ہے۔ تو یہاں پر کہ مطلق گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے برے عمل کیے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اگر اس سے شرک اور کفر مراد لیا جائے تو پھر اس سے مراد یہاں صرف اور صرف کافر ہوں گے۔ تو یہاں پر یعنی کافر جو ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوگا، وہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس وجہ سے اب یہ جو فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہاں جب جہنمیوں کو وعید سنائی تو فا کا ذکر کیا، تو فا یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو جہنمی جہنم میں جب جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے سیئہ کی وجہ سے ہوگا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا۔ اور آگے کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اولئک، یہاں ود آؤٹ فا کا ذکر کیا ہے، اولئک یہ لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے یہ ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی، یہ ان پر اللہ کی مہربانی ہوگی، اس مہربانی کے لطف و کرم ہے کہ اس کو جنت میں، مومنوں کو جنت میں وہ بھیج رہا ہے۔ دوسری بات، یہاں دو
امام سید محمود علوسی رحمہ اللہ نے دو نقطے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ عمل کا جو عطف ہے یہ ایمان پر ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، عامل الصالح جو عمل ہے اس کا جو عطف ہے وہ ایمان پر ہے، اور یہ عطف اس بات کی دلیل ہے کہ عمل ایمان کی حقیقت سے خارج ہے، کہ عمل جو ہے یہ ایمان کا جز نہیں ہے، اور کیونکہ جز کا عطف کل پر نہیں ہو سکتا اس لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب النار، یہ جو فا کا ذکر کیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں بغیر فا کے ہے، اور پیچھے اصحاب النار میں فاولئک وہاں فا کا ذکر تھا، وہ آلریڈی آپ نے سن لیا کہ اس بات کی دلیل ہے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے، یہ جو ہم جنت میں جا رہے ہیں یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ محض اللہ کی مہربانی ہے، اس کا لطف کرم ہے۔ اب ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اور پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان کتنا گناہ گار ہے، اس کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو میں ایک چھوٹا سا ایک ضابطہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر آدمی وہ تصور کر سکتا ہے کہ اس وقت اس کے ایمان کا لیول کیا ہے۔ چنانچہ جو انسان جب گناہ کرے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، تو جیسے ہی وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، پھر یہاں تک ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر وہ یا تو انسان کوشش کرے کہ نیکیوں کی طرف جانے کی، اگر وہ اس طرف کوشش نہیں کرتا، گناہوں کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، بلکہ جب اس کے سامنے دین کی بات کی جائے تو پھر وہ ڈیفینڈ کرتا ہے اس گناہ کو، جسٹیفائی کرتا ہے۔ تو جب اس کا یہ جسٹیفائی کرنا، اس کا گناہ کو ڈیفینڈ کرنا، اس بات کی یہ علامت ہے کہ یہ بالکل اس کا دل جو ہے سیاہ ہو چکا ہے۔ اور جب انسان کا دل جو ہے نور ایمان سے مزین ہوتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے، پھر وہ انسان اللہ کی طرف آتا ہے۔ یہ اس کا اللہ کی طرف آنا اور یہ گناہ اس کے دل کے اندر کھٹکنا، اور اس کو ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، اس کا ایمان نور ایمان سے مزین ہے۔ تو لہٰذا اب ہر انسان ہم میں سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، اور ایسی بات کر دی، در حقیقت وہ اس کے جو اندر کا ایمان ہے وہ اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نیک آدمی جتنا ہوگا، اب جب بھی کوئی اچھی بات سنے گا اس کو فوراً ایکسیپٹ کرنے کی ٹرائی کرے گا، لیکن اگر وہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہو تو وہ اس کو فوراً اگنور کرنے کی، اس میں طرح طرح کے نکتے، اس میں اعتراضات کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان برائیوں سے بچائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔